بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز کا قائم کرنا، اور یہ وہ رکن ہے جو کہ اسلام کا عمود ہے، اسلام کا ستون ہے. نماز کی ادائیگی، اس کا طریقہ اول تا آخر، اس کا جاننا سمجھنا اور سنت طریقہ کے مطابق نماز کا ادا کرنا لازم ہے کہ نماز اس کی قبولیت کی بنیادی 2 شرائط اخلاص اور سنت کے مطابق ہونا. اللہ کرے کہ ان کی توفیق سے آج کا سبق اسی سلسلے میں کوشش کا ایک قطرہ بچ جائے، اور کہنے اور سننے والوں کے لیے رب کریم اپنی رحمت سے نجات کا سبب بنا دے. آج کے خطبہ جمعہ میں نماز کے بہت سے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ باتیں احادیث شریفہ کی روشنی میں جمع کرنے کی عاجزانہ کوشش کی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ میں ناکارہ اور آپ سب ایک ایک کر کے باہوالا ان باتوں کو توجہ سے سنیں اور اللہ کی توفیق سے ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیاروں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کی خبر دیں. اللہ کرے کہ کوئی غلط بات نہ کہی جائے نہ سنی جائے. آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ایک شخص نے مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نماز پڑھی. اس نے نماز درست نہ پڑھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. پھر پڑھی، پھر نماز درست نہ پڑھی تو آپ نے دوبارہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. پھر آیا، سلام عرض کیا، آپ نے پھر کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اس کی فرمائش پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے نماز کا طریقہ سکھلایا۔ اسی طریقہ کی باتوں میں سے وہ بات جس کا تعلق ہمارے آج کے سبق سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، فاسبغ الوضوء، تو وضو کو مکمل کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، فکبر، اور اللہ اکبر کہو۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک اور حدیث میں روایت کیا، ایک نوجوان بیٹا اٹھے، کرسی رکھے ایوب صاحب کے لیے ہے، کرسی ٹھیک ہے، اسی پہ تشریف رکھے ایوب صاحب۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ مبارک یہ تھا، کان یستفتح الصلاة بقولہ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر کے ساتھ نماز کا افتتاح فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عام دستور اور طریقہ مبارکہ تھا۔ امام طبرانی نے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کرے اور وضو کی ہر جگہ پر اپنے وضو کو پہنچائے، یعنی مکمل وضو کرے اور پھر کہے اللہ اکبر۔ جن چیزوں کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ان میں سے ایک چیز بولیے اللہ اکبر کہتے۔ ایک اور حدیث میں حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اسے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ تین باتیں اس حدیث میں بیان فرمائی۔ نماز کی چابی طہارت ہے، اگر طہارت نہیں نماز کا آغاز کیسے اور کیوں کر ہوگا۔ دوسری بات، نماز کی تحریم کرنے والی، یعنی دنیا کی باقی باتوں کو بند کرنے والی اور نماز کا آغاز کرنے والی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات، نماز کا کھولنا، یعنی نماز کی پابندیوں سے آزاد ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہمارے سبق کی بات دوسری وہ کیا ہے؟ تحریمها التکبیر۔ نماز کا جو آغاز ہے وہ کس سے ہے؟ اللہ اکبر سے۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے سوا کچھ اور بولے، اللہ بزرگ ہے، اللہ کسی زبان میں، اس سے نماز کا آغاز نہ ہوگا۔ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور کسی بات کی گنجائش نہیں۔ سبق کی دوسری بات،
نماز کا آغاز کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس کے بارے میں 3 باتیں ایک ایک کر کے نوٹ فرما لیجیے، اور یہ ہمارے سبق کی بات نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ 3 باتیں۔ 1 نمبر بات کیا تھی کہ فرحان صاحب 1 نمبر بات کیا تھی؟ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، 3 اور 4 تکبیر اور ہاتھوں کا اٹھانا، ان دونوں کے وقت میں کیا نسبت ہے؟ توجہ سے سماعت فرما لیجیے، اللہ کرے کہ میرا کہنا سنت کے مطابق ہو، اور اس سنت کے مطابق طریقہ پر میرا اور آپ سب کا عمل ہو جائے۔ حضرات و خواتین نوٹ کریں، جو بیٹیاں لکھ رہی ہیں وہ توجہ سے لکھ لیں۔ ہاتھوں کا اٹھانا، خان صاحب جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کے ساتھ، اس کی 3 صورتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلی صورت اللہ اکبر، کیا معلوم ہوا؟ جب اللہ اکبر کہنا ہے اسی وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یونس صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے؟ ملک صاحب، جب اللہ اکبر کہنا ہے اسی وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ صحیح بخاری اور سنن النسائی دونوں کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ سبق کا تیسرا نقطہ، تکبیر کے بعد بھی رفع الیدین ثابت ہے، اور یہ بات بھی صحیح بخاری اور سنن النسائی سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں ہاتھ اٹھایا، یہ بات بھی سنت سے ثابت ہے۔ تیسرا طریقہ، پہلے اللہ اکبر کہنا، پہلے اللہ اکبر کہنا اور رفع الیدین بعد میں کرنا۔ اللہ اکبر تینوں میں سے، اور یہ طریقہ امام بخاری اور امام ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے۔ جب تینوں طریقے ثابت ہیں، جب تینوں طریقے ثابت ہیں تو کوئی جو کرے انشاءاللہ وہ سنت کے مطابق ہے۔ سبق کی 5ویں بات، جب ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو انگلیوں کو زور لگا کے کھولنا ہے یا زور لگا کے بند کرنا ہے، یا کیا کریں؟ حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن خزیمہ اور حاکم 3 محدثین کی روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے، انگلیوں کو ان کی طبعی پوزیشن میں رکھنا ہے، نارمل پوزیشن میں، نہ تکلف کر کے کھولنا ہے، نہ کوشش کر کے بند کرنا ہے۔ اللہ اکبر، نارمل جس پوزیشن میں انگلیاں ہوں، اللہ اکبر۔ بات واضح ہو گئی؟ 5 باتیں ہوں گی۔ چھٹی بات، انگلیوں کو جب اٹھانا ہے تو کہاں تک اٹھانا ہے؟ بعض حضرات، اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہم پر بھی رحم کرے، جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کانوں کو چھوتے ہیں، کانوں کو ٹچ کرتے ہیں۔ میرے انتہائی محدود اور کمزور علم کے مطابق یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں۔
کانوں کا چھونا، بات واضح ہو رہی ہے، بیٹیاں بھی سمجھ رہی ہیں، کانوں کا چھونا یہ ثابت نہیں۔ کوئی یوں کہے کہ اس میں عاجزی زیادہ ہے، اپنی عاجزی کو اپنی پاکٹ میں رکھو، تیری عاجزی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی سے زیادہ ہے۔ جو سمجھتا ہے سمجھتا رہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس کا جو دل آئے سو کہتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس حدیث سے ثابت ہو تو سر پر اور دونوں آنکھوں پر، اور وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، جو آپ کی سنت کے ثابت ہونے کے بعد پھر آنکھ اٹھائے، وہ آنکھیں اللہ نہ رہنے، اللہ ہمیں ایسی آنکھیں دے ہی نہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ ساتویں بات، کہ کہاں تک اٹھائے؟ توجہ فرمانا، دو جگہ ہاتھوں کا اٹھاتے وقت اٹھایا جانا ثابت ہے۔ کہاں کہاں؟ کندھوں تک، اور کانوں کے اوپر والے حصوں تک، دونوں ثابت ہیں۔ اور جو ثابت ہے، اللہ نہ وہ سر دے نہ وہ آنکھیں دیں جو پھر اس کے بعد حرکت کرے، نہ۔ جو سنت ہے اس کا ماننا آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ آئیے اس بارے میں 3 احادیث، ان کا خلاصہ مختصر سن لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے جب آپ نماز کا افتتاح کرتے، چاہیں تو ان کے الفاظ بھی سماعت فرما لیجیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حظ منكبيه اذا افتتح الصلاة۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرمایا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، جملہ مکمل کرو، کہاں تک اٹھایا کرتے؟ بولو۔ اسی بارے میں دوسری حدیث، حضرات ائمہ ابو داؤد اور دارمی، ان دونوں نے، ان کے یہ الفاظ ہیں، اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اسی معنی کی روایت، ان کے الفاظ جدا ہیں لیکن معنی چاروں کا ایک ہے۔ ابو حمید الساعدی، کیا نام ہے صحابی کا؟ بولو، بول نہیں رہے، میری بات سمجھ نہیں آ رہی مرزا صاحب؟ ابو حمید الساعدی، ان کا نام رضی اللہ عنہ کافی دفعہ آئے گا۔ ان سے روایت کرتے ہیں 4 ائمہ، ابو داؤد، دارمی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ترمذی اور ابن ماجہ، ان کا معنی یہ ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ دس صحابہ میں بات کرتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں،
ان کی باتیں اللہ کے رسول کے طریقوں کی باتیں تھیں. وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہماری کھوٹی قسمت میں آیا ہے. نہ آگے نہ پیچھے، ہمیں کیا فائدہ؟ ہر آدمی ہم میں سے ایسے جیسے سینٹ میں بیٹھا ڈسکشن کر رہا ہے، ابھی بل پاس کرنے والا ہے. سوائے دماغ کی خرابی اور وقت کی بربادی اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا اور کیا. 10 صحابہ میں فرماتے ہیں میں تم تمام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جان. کیسے مقدس لوگ تھے یا اللہ، دنیا میں تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکے، جنت میں دکھا دے. انہوں نے کہا پیش کرو، ابھی پتہ چل جاتا ہے. یہ تفسیر میں ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے. جو کہا انہوں نے پیش کرو. فرمانے لگے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کہاں تک؟ کندھوں تک. بیان کرنے والے کون؟ ابو حمید الساعدی. اور کن کے سامنے بیان کیا؟ 10 صحابہ کے سامنے. اور روایت کس نے کیا؟ امام ابو داؤد اور امام دارمی نے، اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اسی معنی کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سلام تک صحابہ کے روبرو، کتنے صحابہ کے روبرو؟ پوری نماز پڑھ کے دکھائی. انہوں نے کہا صدقت ہکذا کان یصلی. آپ نے سچ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. تو کتنے صحابہ کی یہ روایت ہو گئی؟ 10 اور 1. تیسری حدیث سماعت فرمائیے. امام مسلم نے مالک بن حویرث، عبد الرحمان بیٹا سمجھا رہی؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے کانوں کے اوپر والے حصوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو کرتے. سارے ساتھی کریں، اور اگر میں غلط کروں تو مجھے بھی سمجھا دیں. شفقت صاحب، کانوں کے برابر. تو ہاتھوں کا بلند کرنا کہاں تک ہے؟ یا کندھوں تک یا کانوں کے اوپر والے حصوں کے برابر. اور اس طرح کرنا وہ بھی ہے، یہ ثابت. یہاں ایک اور بات، اس کو شروع کرتے ہیں، 1 منٹ باقی ہے. کیا عورتوں کے لیے ہاتھوں کے اٹھانے کی جگہ اور ہے اور مردوں کے لیے اور ہے؟ میرے محدود اور ناقص علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفریق، یہ فرق خان صاحب کہیں ثابت نہیں. پردے کا جو فرق ہے. اس کے بعد مرد یہاں تک ہاتھ اٹھائیں، عورتیں یہاں تک اٹھائیں. مرد ایسے سجدہ کریں، عورتیں ایسے سجدہ کریں. میرے محدود علم کے مطابق یہ بات بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں. اگر ہو تو سر آپ کو.
اسی نقطے سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ نمازوں میں، میری اور آپ سب کی نمازوں میں جو سنت سے ہٹ کے طریقے چلتے رہے، اللہ ان کو معاف کر، اور موت تک، آخری نماز تک جو نماز ان کی توفیق سے ہم پڑھیں اور موت تک با جماعت نماز پڑھتے ہی رہیں۔ جو نماز پڑھیں وہ سنت کے مطابق پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے 8 باتیں نماز کے شروع میں کے متعلق عرض کی گئیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ نماز کا آغاز صرف اللہ اکبر سے ہے۔ نمبر 2، نماز کا آغاز کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ نمبر 3، اللہ اکبر کے بعد ہاتھوں کا اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اور نمبر 4، اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی ہاتھوں کا اٹھانا جائز ہے۔ نمبر 6 یہ تھی کہ کسی حدیث سے میرے علم میں یہ ثابت نہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کانوں کو چھوا جائے۔ نمبر 7، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرنا ہے۔ نمبر 8، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر بلند کرنا ہے۔ نمبر 8، اور وہ شروع ہوا ہاتھوں کے اٹھانے میں مردوں اور عورتوں میں سنت میں میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق کوئی فرق ثابت نہیں۔ اسی 8ویں نقطے سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔